الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر انہیں لٹایا جاتا ہے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ الا، آگاہ رہو، لہ الملک، اسی کے لیے ہے حکم، وہوا، اور وہ اسرع، زیادہ جلد ہے، الحاسبین، سب حساب لینے والوں سے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور اس نے اپنے بندوں کی موت کے متعلق جو فیصلہ کر دیا ہے، وہاں تک لے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے محافظ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ انسان بسا اوقات کہتا ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا اور امید نہیں تھی، لیکن وہاں سے میں بچ گیا۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتے ہیں، اور اسے وقت مقررہ پر پہنچا کر پھر وہ فرشتہ آ جاتا ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اور پھر وہ اپنے وقت پر آتے ہیں، ان میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان روحوں کو لوٹایا جاتا ہے ان کے حقیقی مالک کی طرف۔ تو روح کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو انسان کو اسی وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو فرشتے آتے ہیں نا، ایک تو ان کی شکل و صورت کے لحاظ سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا روح نکالنے کا جو طریقہ ہے فرشتوں کا، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک نیک آدمی، اچھی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی اچھی شکل میں آتے ہیں، اور یہ انسان دیکھ کر گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی روح کو نکالنے کے لیے بھی وہ اچھی آواز لگاتے ہیں، اور جس کپڑے میں اس روح کو رکھا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے، سفید کپڑا، اس میں ڈال کر یہ فرشتے بڑے ہی اچھے انداز میں اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر آسمان والوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے اور بہت اچھی روح ہے۔ وہ آسمان والے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، یعنی اس کو خاصی پذیرائی ملتی ہے۔ دنیا میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرب اور معزز، اور جب اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جا رہا ہے تو بھی بڑے ہی اچھے انداز سے لے جایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ وہ منسلک کرنا ایسا نہیں ہے جیسے دنیاوی لحاظ سے ہے، تو اس کا تعلق بہرحال وہ کچھ نہ کچھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ میت چارپائی پہ ہوتی ہے نا، آپ اس کو لے جانے لگتے ہیں، تو اگر ایک اچھا انسان ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر برا ہے تو وہ اس وقت چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو۔ تو بہرحال
پھر آگے بھی کہ قبر میں جب سوال ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق وہ نہیں ہوتا کہ جو دنیاوی لحاظ سے جسم اور روح کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں ایک تعلق ہے، لیکن یہ عالم برزخ کے لحاظ سے تعلق ہے۔ عالم دنیا کا جو ایک طریقہ کار تھا روح کا جسم کے ساتھ، وہ تو کٹ چکا ہے، آگے عالم برزخ ہے، تو اس کے ساتھ جو کنیکشن روح اور جسم کا ہے نا، یہ برزخی معاملات ہیں۔ تو اسی طرح یہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں اب کن لوگوں میں شامل کیا جا رہا ہوں۔ جو برا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے ان فرشتوں کی شکل بھی ڈراؤنی ہوتی ہے، اور پھر نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کو مارتے ہیں، ان کے منہوں پہ مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو بڑے برے طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ اور ایسے آدمی کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ بہت گھبرایا ہوتا ہے، بہت ڈرتا ہے، اور پھر اس کی روح کو ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن آسمان کی طرف چڑھنے کا اس کے لیے اجازت نہیں فراہم کی جاتی۔ اس کو پھر وہ عالم برزخ کے لحاظ سے ایک جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر جب ہم اس میت کو اٹھاتے ہیں تو یہ چیختی ہے، چلاتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم کہاں لے جا رہے، اور جب پھر سوال کی باری آتی ہے تو اس وقت بھی یہ افسوس اور پھر رونا پیٹنا اور اپنی ساری زندگی پر ندامت، پشیمانی اور افسوس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس آدمی کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے، اور ایک نیک آدمی اس کی روح کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ارواح جو ہیں یہ یا تو علیین میں چلی جاتی ہیں نیک ارواح، یا سجین میں جا رہی ہیں جو بری ارواح بن گئی اور گناہوں میں ملوث رہے، لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، فحاشی میں، عریانی میں بڑھتے چلے گئے، اللہ کے احکامات کے ساتھ بغاوت ہے، تو ایسے لوگوں کی ارواح کو اب سجین میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ وقت گزرتا ہے اور یہاں بھی جسم کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ اگر عذاب دیا جا رہا ہے تو اس روح کو بھی عذاب ہے اور جسم کو بھی عذاب ہے۔ جسم چاہے اس کے آپ ذرات بھی دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ ہر ذرے ذرے کو عذاب پہنچا دے۔ یہ ذرات ہوتے ہیں نا جسم کے، ہر ذرے میں زندگی ہے، ہر خلیے میں زندگی ہے، اور یہ سارے خلیے اور ذرات بن کر ہمارا ایک جسم بنا ہوا ہے۔ آخر جب ان ذرات میں بھی وہ زندگی ختم ہوتی جاتی ہے تو یہ بکھرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر ان ذرات کو بھی جوڑنے پر قادر ہے۔ وہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور اس راکھ کو پکڑ کر ہوا میں اور کچھ اس کا حصہ دریا میں بہا دینا، پانی میں بہا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا نا تو پھر ایسی سزا دے گا کہ کسی اور کو وہ سزا نہیں دے گا، یعنی اس سے زیادہ کسی اور کو سزا نہیں ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے کی بنا پر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو چونکہ ڈر تھا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس نے بچنے کے ایک راہ جو ہے وہ اختیار کی، تو اللہ نے اپنا اختیار بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم اپنی لاش کے اس کو جلا دو گے اور اس کی راکھ بنا کر ہواؤں میں اڑا دو گے اور پانی میں بہا دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اکٹھا کر لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور اس کا جسم بنا دیا، اور اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے وہی بات کہی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ڈر تھا نا اللہ کا، اللہ کے وجود کا بھی وہ اقراری تھا، اور پھر آخرت کے متعلق بھی اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے، جب اس نے ذرات کو بلا لیا ہے تو ذرات میں اگر کچھ زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ تو یہ جو برزخ میں ایک روح ہے اور انسان کا جسم دنیا کے اندر ہے، اس کا ذرہ جہاں کہیں بھی پڑا ہے وہ اس کے لیے قبر ہے۔ عموماً ہم قبر اسے ہی کہتے ہیں نا کہ جو زمین کے اندر ایک گڑھا ہے اس میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن جہاں بھی انسان کا ذرہ موجود ہے، اب ہندو لوگ جو ہیں وہ جلاتے ہیں لاش کو اور اس کی راکھ وہ بکھیر دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں، تو جہاں جہاں جو راکھ چلی گئی ہے، جو ذرہ چلا گیا ہے، وہی اس کے لیے قبر ہے۔ یا بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں لاش ملتی نہیں ہے، وہ سمندر میں گئی، مچھلیوں کے پیٹ میں گئی، یا نہیں ملے ہمیں، تو آخر وہ کہیں نہ کہیں تو پڑی ہے نا، اس کے ذرات وہی اس کے لیے قبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہر ذرہ موجود ہے، کس چیز کا ذرہ کہاں پڑا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہا ہے کہ بڑی باریک بین خبر رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ تو کنیکشن رہتا ہے بھائی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی ثابت ہے۔ تو پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو نیک روح ہے اس کے لیے جنتی لباس بھیج دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں اسے قبر کے اندر مل رہی ہوتی ہے، اس کے ذرے ذرے پر انعامات جنت کے نچھاور کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذرے کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے نعمت عطا کی جا رہی ہیں جنت کی، اور فرمایا کہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جو برا آدمی ہے تو اس کے لیے قبر کو بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور جہنم کا ہی بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کا ذرہ ذرہ اس کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے مصیبت میں یا تکلیف میں رکھا جا رہا ہے، اور اس کی روح بھی کرب میں ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھئی عالم برزخ کے جو حالات ہیں نا، یہ انسان اپنی عقل سے تو ان کا تعین نہیں کر سکتا، نہ کسی نے آ کے یہ چیزیں بتائی ہیں، جو ہم سے چلا گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بتائی ہیں۔ اگر کسی انسان نے اللہ کے پاس جا کر خواہش کی ہے نا، وہ شہداء کے متعلق حدیث ہے نا کہ ان کی ارواح کو جنت میں ٹھہرا دیا جاتا ہے، جنت الفردوس میں، تو سبز پرندوں میں ان کی ارواح کو داخل کر کے وہ سبز پرندے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جہاں سے چائے کھائیں پیے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے خطاب کرتا، مخاطب ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری خواہش اور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو انعامات مل چکے ہیں یہ ہمارے ان پچھلے لوگوں تک پہنچائے جائے بات، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دے دیے ہیں نا جنت میں، ہم اپنے پچھلوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو کیسے رکھتا ہے اور کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہنچا سکتا ہے ان کی باتیں۔ تو وہ قرآن کے ذریعہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے کچھ اس طرح کے حالات بتائے گئے ہیں، تو ان پر ایمان رکھا جائے گا، کیونکہ عقل کے ساتھ تو ان کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں آ کر پھر ایک مومن اور مسلمان کا امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ وہ وحی کا پابند ہے یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ اگر تو وہ سچا عاشق رسول ہے یا محب رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا ہے، تو وہ کسی صحیح حدیث کا انکار نہیں کرے گا، اس کی تعویل نہیں کرے گا، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اس کو بھی یعنی ہی اسی طرح مانے گا، اور جیسے قرآن میں موجود ہے
اسی طرح اس سے وہ مفہوم حاصل کرے گا، اور اگر وہ کسی فتنے کا شکار ہو چکا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں بھاگے گا، اور اس طرح لوگ بہت سارے کر رہے ہیں، احادیث کے ساتھ بھی اور قرآنی آیات کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات جو ہے نا وہ یہاں فرمائی ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں لوٹا دیا جاتا ہے ان کے حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ تو بہت جلد ہے نا حساب لینے، جو لوگ حساب ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے جلد اس معاملہ میں حساب لینے والا ہے، وہ سب کو پھر اٹھائے گا اور ہر ایک سے اس کے عمل کے متعلق وہ سوال کرے گا، اور یہی جواب دہی کا احساس اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس انسان کو اس کے متعلق احساس ہو تو وہ اپنی زندگی بڑی محتاط طریقے سے گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔